بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں کہ جو ڈسکا میں الیکشن ہوئے اور وہ دوبارہ سے اب جو الیکشن کمیشن نے اس کا اناؤنس کیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن وہاں پر اب ہوں گے، جو ہوئے ہیں اس میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں ہماری پارٹی کی جو حکومت کی طرف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکا میں جو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے ٹکٹ کس کو دیا، کیونکہ اگر ہم 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ایک انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ تھا تو وہ ہمارا پی ٹی آئی کا اپنا بندہ تھا اور اس نے اکیلے جو ہے 57,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ اس کے اس حلقے میں اس وقت جو ہے کوئی تقریباً 5-6 ہزار ریجیکٹ جو ووٹ ہوتے ہیں، ریجیکٹ ووٹ وہ تھے۔ تو اگر ہم اس کو ایڈ کر لیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی 62-63,000 جو ہے ووٹ اس اکیلے نے لیا تھا۔ اور جو اسجد ملہی صاحب ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا تھا، تو انہوں نے اس وقت جو ہے نا وہ 61,000 لیے تھے۔ تو اکیلے یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا ہمارا عابد عثمان، تو اگر ہم اس کو اس دفعہ بھی ٹکٹ دیتے تو اس کا رزلٹ جو ہے نا بڑا مختلف ہو سکتا تھا۔ آلدو کہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے دونوں نے جو ہے وہ اتحاد کر لیا اور آپس میں دوستی ہوگی اور اس نے سپورٹ کیا، لیکن ظاہر ہے آپ خود لڑ رہے ہوں تو آپ کسی اور طرح محنت کرتے ہیں تو چند ہزار کا فرق جو ہے آرام سے بندہ اس کو نکال بیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ ایزیلی اس کو آپ کور کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ 61,000 اور کیونکہ یہ 60,000 57 میں اگر چلے ہم 4 بھی لگانا 61 بن جاتا ہے پھر، تو یہ 1,22,000 بنتا ہے۔ تو اگر ہم وہ نہ بھی کریں 4,000 صرف 57 ہی لگائیں تو 4,000 مائنس کر لیں آپ تو 1,18,000 بنتا ہے۔ تو اس دفعہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ 1,00,000 میرے خیال میں 4-5 ہزار ووٹ پڑے ہیں۔ تو کیونکہ ہم ظاہر ہے وہ صرف پیسوں والوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں مسلسل پارٹی کے اندر، اور یہ ہمیں نقصان جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ اور خیر 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے چیئرمین صاحب کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ ہر جگہ جو ہے یہ الیکٹیبل کی کہانی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے جو آپ نے پرانے جو سینئر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو ان کو وہ کس لیے وہاں صرف بیٹھنے کے لیے ہیں اور صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، کمیشن اور اپنے بزنس کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جہاں یہ بائی الیکشن کم از کم ہوں وہاں جایا کریں، وہاں ان کو بتایا کریں کہ یہ مافیا ہے، مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اسٹریٹجی بنائے بغیر آپ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سے جو غلطی ہوئی ہے وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد کے ہیں اور وہ وہاں پر تھے اور 2 دن پہلے تھے، اور انہوں نے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں جو ایک ہنڈے بدماش رکھے ہوئے انہوں نے، اور وہ جو شوٹر ہیں وہ اور پھر جاوید لطیف صاحب ہیں، تو یہ عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، تو آج کل بہت زیادہ ان ہیں۔ تو باقی جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ فواز حسن فواز صاحب کا بیچ میٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور فواز حسن فواز صاحب کون ہے آپ لوگوں سب کو پتہ ہے، پرنسپل سیکرٹری رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کا۔ تو یہ پوزیشن ہے، یہ لوگ تو جو ہے اب ہم نے جب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اس کے ساتھ ہوگا، بات یہ ہے کہ یار آپ جو بھی ان کے ساتھ تھے کارندے آئے ان کو کس نے پکڑنا تھا؟ جس نے ہوائی فائر کی ہے، اپنا ڈائریکٹ اسٹریٹ فائرنگ کیا ہے، ہوائی فائرنگ کی ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے، جو بھی کیا ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ کٹہرے میں تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اگر بھائی بات یہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ رانا ثناء اللہ کا بندہ تھا، تو آپ اس کے ساتھ ابھی تک ثابت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم لوگ اس کے ساتھ اس کی کوئی ویڈیو، کوئی پکچر، کوئی ٹھیک ہے نا، اس کو پکڑ کے ہم پکڑتے اگلواتے اس سے تو سب کچھ ہو جاتا۔ تو یہ مجرم خود ہیں، پی ٹی آئی کے بندے، انہوں نے 2 معصوم بچے مار دیے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو اور زخمی بھی کیے انہوں نے کوئی 4-5 بندے۔ تو یہ تو اس طرح کے لوگ کرمنل لوگ ہیں، باقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ ڈان ہیں اپنے ایریا کے اور یہ لوگ پیسے نہ کما رہے ہوں۔ ان کے خلاف بولنا کوئی آسان کام ہے؟ تو میڈیا پہ تو کسی اینکر کی ہمت نہیں ہے کہ بات کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اس لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے یہ جہاد ہے
اور ہم ان لوگوں کو، اس مافیا کو، جب تک اس مافیا کو ایکسپوز نہیں کریں گے جب تک جو ہے نا یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو یہ کبھی بھی جو ہے پاکستان میں مشکلات جو ہے نا کبھی بھی کم نہیں ہوں گی، مہنگائی کبھی بھی کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم اپنے پیروں پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی وہ پالیسیاں ہی نہیں ہیں. مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ جرم یہ لوگ کرتے ہیں اور یہی الزام جو ہے دوسری پارٹی پہ لگا دیتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون والوں کا بھی وتیرہ ہے اور یہ اپنا پیپل پارٹی والوں کا بھی ہے. ابھی سارے جرم انہوں نے خود کیے ہیں اور نام انہوں نے پی ٹی آئی کا لگا دیا کہ پی ٹی آئی والے ہے نا، کہ وہ ساری ویڈیو بھی آ گئی ہے کہ جو ویڈیو وہ آئی ہے جو اپنا آپ جو ہے جو الیکشن کمیشن کے جو بندوں سے وہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر جو ہے آفیسر ہے یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بات چیت کر رہے ہیں تو وہ تو 2.5 گھنٹے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ویڈیو بنائی اور آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی یہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ اس طرح. تو ان کو یہ بالکل ہی مطلب آپ ہر چیز کو جو ہے نا وہ دوسرا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی، سوشل میڈیا پہ بھی آئی اور میڈیا پہ بھی آئی. وہ انہوں نے خود بنائی اور وہ ایک جو الیکشن کمیشن کا جو پولنگ اسٹیشن کے اندر جو افسر ہے اس کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر ہے اور بیلٹ باکس کو دکھا کے اور اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹھپے لگانے کے لیے دیکھیں یہ کس طرح جو ہے یہ ہو رہا ہے اور یہ الیکشن کا ٹائم گزرنے کے بعد ہو رہا ہے. تو ہے نا کہ یہ اس وقت کم از کم یہ 2.5 گھنٹے پرانی ہے. اس وقت جو 5 بجے ٹائم ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے 2 یا 2.5 بجے کی ہے یہ ویڈیو. تو یہ اس طرح ہر چیز کو جو ہے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو، کیونکہ ایک جھوٹ کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگے اور میڈیا کو اپنے ساتھ ملا کے اس طرح اتنی دفعہ دکھائیں گے، ہر پروگرام اس پہ ہوں گے کہ لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ سچ ہے. تو اسی طرح انہوں نے اغوا والی کی کہ کدھر بندہ غائب ہو گیا، یہ ہو گیا، دیکھیں جی پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا. ابھی تو یہ ووٹ چوری کرتے تھے، اب بندے بھی اغوا کر لیتے ہیں. پھر یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور پورے میڈیا یہیں جو ہے نا بیانیہ لے کے چلتا ہے. دوسرا دھاندلی کو ابھی ہم کیسے روکیں؟ وہاں پہ ڈیسکا میں جو الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے وہاں پہ ابھی یہ سننے میں آئی ہے بات کہ ایک ووٹر سے جو ان کا شناختی کارڈ کے جو ہے جس کے پاس ہے وہ ان کو پتہ کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا یہ علاقہ ہے جو ہے نا جو زیادہ سپورٹر ہے اس علاقے میں، تو وہاں پر شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے نا ایک ووٹر کو 10,000 روپے جو ہے نا وہ پیشکش کی جا رہی ہے، آفر کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے، آپ اتنے دن کے لیے ہمیں اپنا شناختی کارڈ دے دیں. تو یہ اس طرح کے دھاندلی وہ کرتے ہیں. جب ظاہر ہے 10,000 لوگ جو ہیں اپنا کم سے کم اگر یہ لوگ وہاں سے اس علاقے میں مختلف علاقوں سے 10,000 یا 15,000 ووٹر سے لے لیتے ہیں 10,000 دے کے، تو اتنا کلوز کمپٹیشن تو چل رہا ہے اس وقت، تو یہ آرام سے پھر جیت جائیں گے. تو ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے علاقے میں لوگوں کو بہت ویجیلنٹ رکھیں اور یہ جہاں پہ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے جس علاقوں میں وہاں پر دیکھیں کس کو یہ پیشکش ہو رہی ہے اور اپنے بندوں کو ذرا ایکٹیو کریں، پی ٹی آئی کے ورکروں کو ایکٹیو کریں. تو یہ اس کو دیکھیں اگر تقریباً اگر 10,000 یا 12,000 یہ لوگ لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں اس کا نقصان ہوگا. تو حال تو کہ ایک سیٹ سے فرق نہیں پڑتا لیکن وہ جو میڈیا پہ آ کے کھیلتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی طرح بھی یہ سیٹ جیتے. ویسے بھی جو ہے نا وہ دوسری جو ہے یہ ایک سیٹ جو ہے وہاں جیت گئے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے نا ڈسکا والا الیکشن جو ہے نا ہم جو ہے نا کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ہاریں. تو یہ سیٹ جو ہماری اپنی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دونوں بندے ہمارے ابھی مل گئے، تو یہ سیٹ ہماری ہے. تو یہ اس لیے اس کا خیال رکھیں. تو یہ چینل آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، یہ آپ لوگ اس طرح اس کو جتنا پروموٹ کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو اتنا ہی ہمیں جو ہے نا وہ حوصلہ ملے گا. اور ہماری ٹیم کو، میری جو ٹیم ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا اس میں ینگسٹر ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ اپنا پڑھتے بھی ہیں. تو یہ آپ لوگ ویسے بھی جو اچھی بات جس سے کسی کو فائدہ ہو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ آگے بتانا، شیئر کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یہ ضرور کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.